میں ہے کہ کس طریقے سے حالات حاضرہ میں آپ کی رہنمائی ہونی چاہیے، اور نہ صرف آپ کی رہنمائی بلکہ آپ کے ذریعے عوام میں بھی رہنمائی ہونی چاہیے۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ شہنشین پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین خیالات سے ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ وقال تعالى في مكان آخر: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایسے رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین پروردگار کے اس کی شایع نشان درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی اور رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی صحابیات پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ حمد و صلوات کے بعد آج بتاریخ 6 جنوری 2020 مطابق 10 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری بروز پیر، بمقام کانفرنس ہال مسجد عالیہ ایبٹس حیدرآباد۔ اس وقت یہاں شریعت انفارمیشن سروس کی 792 نمبر کی نشست سے میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ یہ اللہ کا کرم، فضل اور توفیق ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کی یہاں آمد اللہ کی بات اور اللہ کی نسبت پر، یہ بھی اللہ کا آپ پر کرم، فضل اور اس کی توفیق ہے۔ اس وقت جو عنوان ابھی آپ نے سنا اور جس عنوان پر کچھ ہمیں بات کرنا ہے، وہ حالات حاضرہ اور اسلام کی رہنمائی ہے۔ اس وقت کے حالات اندرون ملک اور بیرون ملک جیسا ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب واقف ہیں۔ ہم صرف سرسری طور پر دوران خطاب ان کا ذکر کریں گے، اور پھر ان حالات میں قرآن، حدیث
ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، یعنی اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، ہمارا وے آف لائف کیسا ہو، اس پر اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے آخری رکوع میں 27 پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح میں فرمایا اے لیعرفون، یعنی وہ مجھے پہچانیں کہ میں ہی ان کا خدا ہوں، میں ہی ان کا رزاق ہوں، میں ہی ان کا مالک ہوں، میں ہی ان کا خالق ہوں، میں ہی ان کا حاکم ہوں، میں ہی ان کا مدبر ہوں۔ تو گویا مقصد بندگی، یہ زندگی کا مقصد حیات جو بتایا گیا وہ بندگی بتایا گیا، بندگی رب بتایا گیا۔ اسی طرح سورہ ملک میں 29 پارے کے پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر بھرپور قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہستی وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے حسین کون ہے، سب سے اچھا کون ہے۔ تو ہمارے سامنے ان آیتوں کے اندر مقصد حیات جو بتایا گیا، جو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے یہاں اللہ کی طرف سے مطلوب ہے، وہ یہ کہ ہماری زندگی میں بندگی آئے اور حسن عمل آئے، ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں، ہمارا عمل بھی اچھا ہو، ہماری عبادات بھی اچھی ہوں۔ یہی پہچان بتائی گئی ایک بندے کی، رب کے وفادار بندے کی یہی پہچان بتائی گئی، یعنی رب کے وفادار بندے کی جو آئیڈینٹی اور اس کا جو تشخص ہے، جو پہچان ہے، وہ بندگی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جو چیز اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتی ہے وہ اپنی پوزیشن کو بھی برقرار رکھتی ہے، اور جب کوئی چیز اپنی آئیڈینٹی کو کھو دیتی ہے اپنی پوزیشن کو بھی کھو دیتی ہے، پوزیشن لیس ہو جاتی ہے۔ یہ بلب ہمارے سر کے اوپر ہے، کیوں ہے؟ اس کی پہچان روشنی ہے۔ یہ پنکھا ہمارے سر پر ہے، کیوں ہے؟ اس کی پہچان ہوا دینا ہے۔ جب تک یہ اپنی پہچان کو برقرار رکھے ہوا ہے، اپنی پوزیشن پہ قائم ہے، یعنی سروں کے اوپر ہے، اور جس دن یہ اپنی پہچان کو کھو دیں گے تو جو سر کے اوپر ان کی پوزیشن ہے وہ پھر زمین پر آ جائے گی۔ جب روشنی اور ہوا جو ان کی شناخت ہے وہ کھو دیں گے تو پھر یہ اپنی پوزیشن بھی کھو دیں گے۔ گھڑی کیا؟ آتے ہی گھڑی کا نام آتے ہی ذہن کے اندر ایک اس کی شناخت، ایک پہچان آتی ہے، وقت سے آگاہ کرنا، وقت سے رہنمائی کرنا۔ جب تک وہ اپنی یہ شناخت کو پورا کرتی رہتی ہے آپ اس کو اپنے سے قریب رکھتے ہیں، وہ آپ سے قریب رہتی ہے۔ چاہے آپ کہیں بھی ہوں وہ آپ سے قریب ہو، آپ مسجد میں ہوں، آپ بازار میں ہوں، آپ گھر میں ہوں، آپ واش روم میں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں وہ آپ سے قریب ہے، آپ اسے قریب رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنی یہ شناخت کھو دیتی ہے، وقت سے آگاہ کرنے کی شناخت کھو دیتی ہے تو پھر آپ سے جدا ہو جاتی ہے۔ سونا اس کی ایک شناخت ہے، 24 کیرٹ کا اگر وہ ہے اس کی ایک شناخت ہے، اور وہ جب تک اپنی شناخت کو، آئیڈینٹی کو باقی رکھے ہوئے ہے اس وقت تک وہ اپنی پوزیشن قائم رکھے ہوئے، اور جس وقت وہ اپنی پوزیشن کھو دے، اپنی شناخت کھو دے، اس میں ملاوٹ آ جائے، رول گولڈ بن جائے یا اور کوئی سا گولڈ بن جائے، تو پھر
اس کی پوزیشن وہ کھو دیتا ہے، اور جب وہ اپنی پوزیشن کھوتا ہے تو اپنی افادیت کھو دیتا ہے، افادیت کھوتا ہے تو پھر اپنا مطلوب ہونا کھو دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو چیز اپنی شناخت کو برقرار رکھتی ہے، اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتی ہے، اور اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتی ہے تو وہ مفید رہتی ہے، اور جو چیز مفید ہوتی ہے وہ چیز مطلوب ہوتی ہے۔ جیسے ہی کھوئی اس نے اپنی شناخت، پوزیشن کو کھویا، افادیت کو کھویا، اور جو مطلوب زمانہ تھی وہ بھی کھو گئی، اس کی شناخت، اس کا عمل وہ بھی کھو گیا۔ یہ مثالیں میں نے اس لیے دیں کہ ہمارے اسلاف نے جب تک اپنی شناخت کو انہوں نے اسلام رکھا، ایمان رکھا، اللہ نے ان کی پوزیشن کو دنیا کے اندر برقرار رکھا اور وہ حکمرانی کرتے رہے۔ اللہ نے باوجود بے اسباب اور وسائل کے قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ کب؟ جب انہوں نے اپنی شناخت اسلام کو اور ایمان کو برقرار رکھا تو رب نے ان کی پوزیشن کو بھی برقرار رکھا، اور جب وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے تھے تو زمانے کے لیے وہ مفید تھے، زمانے کے لیے مطلوب تھے، اور جب ہم نے اپنی شناخت کھو دی جو اسلاف نے برقرار رکھی تھی تو ہم نے اپنی پوزیشن بھی آج کھو دی ہے، اپنی افادیت بھی کھو دی ہے، اور ہمارے جو مطلوب پناہ ہیں وہ بھی کھو گیا ہم سے۔ کیا یہ بڑی بڑی دنیا کی حکومتیں کوئی عمل کرتی ہیں تو ہم سے مشورہ کرتی ہیں؟ کیا ہمارے مفاد کا خیال رکھتے ہوئے یہ عمل کرتی ہیں؟ پلاننگ بناتے ہیں، روڈ میپ بناتے ہیں، ہمارے خیالات کا، ہمارے تحفظ کا، ہماری عزت کا، ہمارے وقار کا خیال رکھتے ہوئے، ہم سے اس بارے میں مشورہ کرتے ہوئے یہ سب چاک آؤٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام۔ یہ حال ہمارا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے جو ہماری اسلام اور ایمان کی آئیڈینٹی تھی اس کو برقرار نہیں رکھا تو ہم پوزیشن لیس ہو گئے، اسی لیے ہماری افادیت بھی ختم اور ہمارا جو مطلوب پناہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شناخت اسلام اور ایمان کو پھر بنائیں تاکہ ہماری پوزیشن جو سابقہ میں تھی وہ پھر برقرار ہو، پھر ہمیں حاصل ہو، اور پھر ہم زمانے کے لیے مفید اور مطلوب بنیں۔ اب اس شناخت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ہونا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت اور تقوی، ایمان، اعمال صالحہ، یہ سب ہمیں حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ کی نظر میں تبھی ہم مکرم اور معزز بنیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے مکرم، سب سے معزز، موسٹ ریسپیکٹڈ تم میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا لحاظ کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا ہے۔ کریم نہیں کہا، اکرم کہا۔ کریم کے معنی ریسپیکٹڈ کے آتے ہیں اور اکرم کے معنی موسٹ ریسپیکٹڈ آتے ہیں۔ مجھے بتائیے وہ چیز جو اللہ کی نظر میں آپ کو موسٹ ریسپیکٹڈ کرے وہ کیا ہے؟ اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے ان سے بچنا۔ یہ عمل وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی نظر میں کریم نہیں اکرم قرار پائیں گے، اور بندگی اور غلامی یہ وہ نعمت ہے جس کی برکت سے اپنی شناخت اور اپنی پوزیشن کو حاصل کریں گے۔ اور جس قوم کی افادیت اور جس قوم کی عزت اور تکریم اور ریسپیکٹ اللہ کی نظر میں قائم ہو جائے، زمانے کو اس کی عزت کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس سلسلے میں اس تمہید کے بعد میں آتا ہوں اس وقت کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ہر طرف NRC، NRP، CAA اس کے چرچے ہیں، احتجاجات ہیں، پروٹیسٹ ہے، اور ہمیں ایک بڑا چیلنج درپیش ہے اس وقت۔
اکثریتی طبقے کی طرف سے ایک بڑا چیلنج درپیش ہے، یعنی ہمارے وجود کو ایک چیلنج درپیش ہے۔ اور جو 90 سال سے ان کے خوابوں کی جو ایک تعبیر کہیے اور ان کا جو ایک منصوبہ ہے، 90 سال سے خاموشی کے ساتھ وہ ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہو کر اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک کیڈر بنایا۔ ہمارے پاس کیڈر نہیں ہے، اور انہوں نے کیڈر بنایا، اور آج اس وقت انہیں یہ پورا یقین ہو گیا کہ اب یہ ملک ایک ہندو راشٹر بن چکا ہے، بن گیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو 4 سال میں وہ بن جائے گا۔ ابھی چند دن پہلے اسی سرزمین پر زعفرانی جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ آئے تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جتنے بھی ہندوستان کے باشندے ہیں، میں پھر کہتا ہوں کہ وہ 130 ہوں یا 137 ہیں، اب تو انہوں نے 130 کہا، 130 کروڑ یا 37 کروڑ، سب کے سب ہندو ہیں۔ تو جرأتیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں، ہمتیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں، اور اس کے لیے پوری کوششیں ہیں۔ اور یہ CAB اور پھر اس کے بعد CAA، اس نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کی جو شکل اختیار کی، اس نے یہاں تک آ گئے تھے۔ اس سے پہلے جو ترمیمات کریں، اور انہوں نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بڑی آسانیوں کے ساتھ، راجیہ سبھا میں بھی باوجود میجورٹی نہ ہونے کے اپنی پوری کوششوں سے، اپنے سورس سے، اپنے فورس سے کوششیں کر کے جو انہوں نے اپنی مینیفیسٹو میں دیا تھا وہ سب کا خاتمہ کیا، اور وہ سب کیا۔ 370 ہو وہ، یا کشمیر کے ٹکڑے کرنا ہو، یا پھر ٹرپل طلاق کی بات ہو، یہ سب کام کیا، یا بابری مسجد کی جگہ پر اس مقدمے کو ان کے حق میں کرا کے، اور پھر مندر کے لیے راستے کی تعمیر، راستے کی ہمواری اس کی تعمیر کے لیے ہو، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن کیا وجہ ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوئے قانون کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ یہ مطلب نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ اگر آپ کو میجورٹی حاصل ہوئی ہے تو آپ کانسٹیٹیوشن کو بدل دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے سورس اور فورس کے ذریعے یہ سب کیا، اور ہم سب خاموش رہے، اس پر خاموشی رہی۔ تھوڑا بہت احتجاج ہوا، پروٹیسٹ ہوا ایک چیز کے خاتمے پر، لیکن کیا وجہ ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ CAA پر تمام کے تمام، ہم ہی نہیں بلکہ اگر کہا جائے تو 90% ہندوستان سڑکوں پر نکل آیا، پورے آدیواسی سڑکوں پر نکل آئے، شیڈیول کاسٹ سب کے سب سڑکوں پر نکل آئے، پوری مائنرٹی سڑکوں پر نکل آئے، اور سب کی تائید ہو رہی ہے۔ صرف 8% یا 12% رہ گئے ہیں، سب کی سب ایک آواز ہو گئے۔ کیوں یہ سب باتیں ہوئی؟ ہم باہر نہیں نکلے، ہم سڑکوں پر نہیں آئے، لیکن جب یہ قانون بنا تو سب کے سب سڑکوں پر آ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ وہاں پر شریعت کے وجود کی بات تھی تو ایسی ریلیاں نہیں نکلی، ایسی باتیں نہیں ہوئیں، لیکن جب اپنے وجود کی بات آئی، اس کی بقا کی بات آئی، تو پھر سب سڑکوں پر آ گئے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں یہ سب۔ اپنے بقا کے وجود کے لیے، ڈیٹینشن کیمپ سے بچنے کے لیے، جو ایک خواب ہے انشاءاللہ جو کبھی پورا نہیں ہوگا، خالی ایک ہوا ہے، باقی جو ایشوز ہیں ان کو سائیڈ میں رکھنے کے لیے تم سڑکوں پر آ گئے۔
لیکن میری شریعت کے کتنے قانون پامال ہوئے، خاموش تماشائی بنے رہے، اور ایسی تمہارے اندر یہ انقلابیت نہیں آئی تھی جو اب آئی۔ اس کے بعد یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ جس وقت ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو جائے گا کہ ہم جیسے اپنے وجود کی بقا کے لیے نکلے ہیں، سڑکوں پر آئے ہیں، اپنی جان کی بازیاں لگائیں، ہمارے 20 اور 25 نوجوان اب تک جان دے چکے ہیں، سینوں پر گولیاں کھائی ہیں، انہوں نے جان دے چکے ہیں۔ یہ جیسی قربانیاں ہیں، ایسی قربانیاں جس دن ہم اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور ایمان کے لیے اور اسلام کی شناخت کے لیے پوری کرنے لگیں گے، اسی دن انقلاب زندہ باد انشاءاللہ، ہماری زندگیاں انقلاب، اور پورا ہندوستان میں اللہ ہی اللہ ہوگا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں، ان حالات میں ہم بھی قصوروار ہیں، ہم بھی قصوروار ہیں۔ وہ کیسے کہ اس وقت فیض احمد فیض کی ایک نظم نے بڑا تہلکہ مچا دیا ہے، رہے گا نام اللہ کا، اس نے تہلکہ مچا دیا۔ کیوں؟ ان کا نہیں صاحب، یہ نام جو ہے بس یہ نہیں ہو، یہ نہیں رہے، اس پر بہت خلفشار اور کمیٹی بنائی دی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کو اسلام کا اور اللہ کا تعارف ہی نہیں دیا، ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمہارا بھی مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جو قادر کل ہے، اللہ وہ ہے جو خالق کائنات ہے، اللہ وہ ہے جو مدبر کائنات ہے، اللہ وہ ہے جو تم پر بھی بہت مہربان ہے، ہم پر بھی مہربان ہے، اللہ تمہارا بھی پالنہار ہے، اللہ ہمارا بھی پالنہار ہے۔ ہم نے یہ نہیں بتایا ان کو۔ وہ نادان، وہ معصوم ہیں اگر دیکھا جائے تو، اس میں ہم قصوروار ہیں۔ ہماری بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں۔ اور میں دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جب میں کالج میں تھا، پڑھ رہا تھا، تو اس وقت وہاں کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا کہ صاحب یہ اذان میں آپ لوگ اکبر بادشاہ ہی کا نام کیوں لیتے ہو؟ اتنے بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کے نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ یہ اللہ کے ساتھ اکبر کا ہی نام کیوں لیتے ہیں؟ اللہ اکبر ہی کیوں کہتے ہیں؟ اتنے بادشاہ گزرے ہندوستان میں، آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس وقت میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں قصوروار ہوں اس کا بھائی، میں نے آپ کو نہیں بتایا، میں نے نہیں بتایا، ہم نے نہیں بتایا آپ کو کہ یہ اکبر جو ہے، یہ اذان کا جو اکبر ہے، دراصل یہ اکبر بادشاہ والا اکبر نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کائنات، ساری دنیا کا مالک اور خالق جو ہے، یہ وہ اکبر ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارے برادران وطن کا، ان کے تعارف کا۔ وہ اسلام کو نہیں جانتے، ابھی وہ اللہ کو نہیں جانتے، اس میں ہم قصوروار ہیں۔ اللہ ہمارے اس قصور کو دور کرے اور ہم ان تک پہنچیں، ہم ان تک پہنچیں۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، ان کو متعارف نہیں کرایا اللہ کے دین سے، اللہ سے متعارف نہیں کرایا، یقین جانیے جو ظلم و ستم کی فضا ہے، جو فساد کی فضا ہے، اس میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ بات میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا، قرآن کے نزول کا مقصد، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس لیے ہم نے اتارا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو آگاہ کریں جن کے باپ دادوں کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ اللہ سے آگاہ کرو۔